بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا کہ ہمیں معمر بن راشد نے زہری سے خبر دی اور عتبان بن مالک نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 839۔ محمود بن ربیع نے خبر دی، وہ کہتے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح یاد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر کے ڈول سے کلی کرنا بھی یاد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں ڈالی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عتبان بن مالک انصاری سے سنا، پھر بنی سالم کے ایک شخص سے اس کی مزید تصدیق ہوئی۔ عتبہ نے کہا کہ میں اپنی قوم بنی سالم کی امامت کیا کرتا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھ خراب ہو گئی ہے اور برسات میں پانی سے بھرے ہوئے نالے میرے اور میری قوم کی مسجد کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے مکان پر تشریف لا کر کسی ایک جگہ نماز ادا فرمائیں تاکہ میں اسے اپنی نماز کے لیے مقرر کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ صبح کو جب دن چڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور میں نے دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے نہیں بلکہ پوچھا کہ گھر کے کس حصہ میں نماز پڑھوانا چاہتے ہو؟ ایک جگہ کی طرف جسے میں نے نماز پڑھنے کے لیے پسند کیا تھا اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 840۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنی سالم کی امامت کیا کرتا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ خراب ہو گئی ہے اور برسات میں پانی سے بھرے ہوئے نالے میرے اور میری قوم کی مسجد کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے مکان پر تشریف لا کر کسی ایک جگہ نماز ادا فرمائیں تاکہ میں اسے اپنی نماز کے لیے مقرر کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ صبح کو جب دن چڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور میں نے دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں بلکہ پوچھا کہ گھر کے کس حصہ میں نماز پڑھوانا چاہتے ہو؟ ایک جگہ کی طرف جسے میں نے نماز پڑھنے کے لیے پسند کیا تھا اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف بنائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 841۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے غلام ابو معبد نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عباس نے خبر دی کہ بلند آواز سے ذکر فرض نماز سے فارغ ہونے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جاری تھا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ میں ذکر سن کر لوگوں کی نماز سے فراغت کو سمجھ جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 842۔
حضرت ابو معبد نے ابن عباس سے خبر دی، آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو تکبیر یعنی اللہ اکبر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا۔ علی بن مدینی نے کہا کہ ہم سے سفیان نے عمر کے حوالہ سے بیان کیا، ابو معبد ابن عباس کے غلاموں سے سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 843۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ندار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر و رئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے، حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے۔ اس پر آپ نے فرمایا، لو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پالو گے اور تمہارے مرتبہ تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر کہا کرو۔ پھر ہم میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ ہم تسبیح سبحان اللہ 33 مرتبہ، تحمید الحمدللہ 33 مرتبہ اور تکبیر اللہ اکبر 34 مرتبہ کہیں گے۔ میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہو تاکہ ہر ایک ان میں سے 33 مرتبہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 844۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے معاویہ کو ایک خط میں لکھوایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الی آخرہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جسے تو دے اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی دولت و مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 845۔ حضرت سامورہ بن جندب سے نقل کیا، انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرض نماز پڑھا چکتے تو ہماری طرف منہ کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 846۔ حضرت زید بن خالد جہنی نے بیان کیا کہ انہوں نے بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی اور رات کو بارش ہو چکی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا، معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ صبح ہوئی تو میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان لائے، کچھ میرے منکر ہوئے۔ جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمارے لیے بارش ہوئی تو وہ میرا مومن ہے، اور ستاروں کا منکر، اور جس نے کہا کہ فلاں تارے کی فلانی جگہ پر آنے سے بارش ہوئی
وہ میرا منکر ہے اور ستاروں کا منکر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 847۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر فرمائی، تقریباً آدھی رات تک۔ پھر آخر حجرہ سے باہر تشریف لائے اور نماز کے بعد ہماری طرف منہ کیا اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو چکے، لیکن تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے گویا کہ نماز میں رہے، یعنی تم کو نماز کا ثواب ملتا رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 848۔ حضرت عبداللہ بن عمر نقل فرماتے ہیں کہ جس جگہ فرض پڑھتے اور قاسم بن محمد بن ابی بکر نے بھی اسی طرح کیا۔ ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ امام اپنی فرض پڑھنے کی جگہ پر نفل نہ پڑھے، اور یہ صحیح نہیں۔